السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کب فرض کیے گئے؟ روزے کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 5 ایسے کون سے انعامات کیے، اور رمضان کریم جس میں قرآن اتارا گیا، اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رمضان کو، روزوں کو اور اس حوالے سے جو اندر مزید آسانیاں پیدا کر رہا ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے حوالے سے 30 یا 29 روزے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ یہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی تھے، اور اس لیے تم پہ بھی فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ فرض کب کیے گئے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر روزے رکھا کرتے تھے، لیکن اس کی ایک خاص ترتیب نہ تھی، مگر قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات ایسی اتری ہیں جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 185 ہے۔ ان کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے حوالے سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے، تم میں سے کوئی روزہ رکھنے کی ہمت نہ ہو، وہ سفر کے دوران ہو، تو وہ جو دن ہے رمضان کے اندر جس میں تم بیمار تھے، سفر پہ تھے، وہ گن لو، اور ان کے متبادل تم یا تو فدیہ دو، مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا پھر نیکی کے کاموں کی سبقت کے لیے تم دوبارہ روزہ رکھ لو، اور اگر تمہیں اس بات کا علم ہو تو یہ تیرے حق میں بہتر ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان وہ ہے، اب اہمیت ہے رمضان کے حوالے سے کہ ماہ رمضان ہے کیا؟ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، جس میں ہدایت کی، حق کی و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے، اس پہ لازم ہے وہ روزہ رکھے، لیکن پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے، وہ ان دنوں کی گنتی کر لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنے والا ہے، سختی نہیں کرتا، اور وہ جو تم نے رمضان کے روزے چھوڑے ہیں ان کی گنتی کو پھر تم اگلے ماہ پورا کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، اللہ کی شان بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ 3 آیات کے اندر جو اللہ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، ایک تو رمضان کی اہمیت کہ رمضان ہے کیا، جب قرآن اتارا گیا، اور قرآن کے اندر رشد و ہدایت ہمارے لیے، اگر ہم اس طرف چل سکیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھو تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی جو ہے وہ ایک لمبا چیپٹر ہے، لیکن اس سے طاقت آتی ہے روح کے اندر، ایمان کے اندر، دین کے اندر، وہ ایک مخالفت کرتا ہے آپ کے نفس کے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں کی۔ ناظرین اکرام، آپ کو اس حوالے سے مجھ سے بہتر پتہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لگ بھگ کمی پیشی معاف 10 شعبان 2 ہجری کو، یہ سورہ بقرہ کی جو آیت جب اتری ہیں تو اس کا اعلان کر دیا گیا کہ اب آنے والا رمضان جو ہے آپ پہ فرض کر دیا گیا، اس سے پہلے فرض نہیں تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے اندر 2 ہجری سے لے کر 11 ہجری ربیع الاول کو آپ کا وصال ہو جاتا ہے، تو اس طرح 9 رمضان آپ نے دیکھے، اور ان 9 رمضان کے اندر 2 رمضان ایسے تھے جب چاند 30 تاریخ کا مکمل ہوا، اور باقی 7 ایسے رمضان تھے جب 29 روزے ہوئے۔ تو اللہ نے یہ ہمارے لیے ایک پریکٹیکل دکھا دیا، 29 ہو یا 30، دونوں صورتوں میں پورے ماہ کا ثواب ملے گا، اور اللہ کے حبیب نے یہ کر کے دکھا دیا۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ کچھ چیزیں جو انتہائی اہم ہے، جو ہمارے علم میں بھی ہے، آپ کے علم میں بھی ہے، لیکن اسے دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ پختگی آ جائے۔ تو وہ پختگی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر جب اپنے اصحاب کو، جو 313 تھے، ان کی ٹریننگ شروع کی، تو جو سب سے پہلا عمل تھا وہ آپ نے انہیں یہ فرمایا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ کی توحید کے بعد جھوٹ نہیں بولنا۔ گناہ ہو گیا تو اس پر اللہ کے آگے گر گرا کر اللہ سے معافی مانگیں، جبکہ گناہ تو پوشیدہ ہوتے ہیں روٹین میں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ٹریننگ دے رہے ہیں، حدود کو تعین کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو جھوٹ ہے یہ منافقت کی جڑ ہے۔ کفر کے حالت میں اللہ کبھی بھی آپ پر اپنی رحمت کر سکتا ہے، آپ پلٹ آ سکتے ہیں دین ابراہیم پر، اللہ کی وحدانیت پر، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر، مگر منافقت کی صورت میں یہ راستہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو آپ بظاہر مسلمان ہونے کا عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے اللہ نے آپ کے دلوں پہ مہر لگا دی ہوتی ہے۔ تو جھوٹ جو ہے وہ تربیت تھی حدود کو روکنے کی، اور اللہ نے بہت سے چھوٹے بڑے گناہوں کے انگیسٹ ایمان والوں سے کہا ہے روزے رکھیں، اور وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، وہ بھی اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے بتاتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، آیت نمبر 187، اس کا مفہوم ہے، روزے کی رات اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، درگزر فرما دیا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیزوں کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید داغا سیاہ داغے پر ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، عورتوں سے اس وقت تک مباشرت مت کرو، مسجدوں میں اعتکاف پر ہو تو عورتوں سے مباشرت مت کرو، اللہ کی حدود کو دیکھو، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اسی طرح اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پہچان لے۔ یعنی کہ اللہ ایک طرف تو روزہ رکھنے اور روزے کے اندر حدود تعین کر رہا ہے کہ کس حالت میں روزہ ٹوٹ سکتا ہے، کیسے ٹوٹ سکتا ہے، لیکن انہی حدود کے ساتھ ساتھ تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے چھوٹے چھوٹے مسائل میں جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ روزہ رکھو۔ وہ جو میں نے شروع میں بتایا تھا، تقوی آتا ہے اندر کا، روح کا، ایمان کا، اس میں جان آتی ہے۔ اب بیوی کو غلطی سے ماں کر بیٹھے، کہہ بیٹھے، پھر قسمیں کھانے کے اوپر بھی اگر تم غلطی سے قسم کھا لیتے ہو
تو اس حوالے سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح فرماتا ہے، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 99 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہاری قسموں میں لغوی قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا، اوسطاً درجے کا جو روٹین میں ہم لوگ اپنے گھروں میں کھلاتے ہیں، ان کو کپڑا دینا، ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا، اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ تمہارے واسطے اپنے احکامات بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ ناظرین، 2 چیزیں جس پر میں زور دینا چاہ رہا ہوں، ایک جھوٹ، ایک روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے۔ پھر ایک اور جگہ پہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں دوں گا۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو روزہ مشقت ہے، مشقت کرنے والا مزدور ہوتا ہے، اور جس کی مشقت کی جا رہی ہے وہ اللہ کریم ہے، اور اللہ کریم اس کا اجر ثواب اپنے پاس رکھتا ہے کہ روزہ آپ کو تقویٰ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی طور پہ ہمیں جھوٹ سے منع کیا۔ اللہ نے قرآن میں اچھائی اور برائی کی حدود بتا دی۔ اب آتے ہیں روزہ، سحر سے افطار تک، وہ حدود کیا ہیں یہ سب کو پتہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سحر سے افطار تک اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم لوگ کھانا نہیں کھا رہے، چھپ کر کھا سکتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن ہم اپنے اندر کیے ہوئے عہد پر قائم ہیں کہ جو اللہ سے کیا کہ میں آج سحر سے افطار تک اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہوں گا۔ یہ ٹریننگ ہے تقوی کی، روح کی، جسم کی، دماغ کی، ہر اس آپ کے باڈی کے اجزاء کی جو اللہ نے حدیں قائم کر دی ہیں۔ کیسے؟ نظر سے برائی کو نہیں دیکھنا، ہاتھ سے برائی کو نہیں کرنا، زبان سے برا نہیں بولنا، کان سے برا نہیں سننا، دل میں برے خیال نہیں لانے، اور چل کر کسی بری جگہ پر نہیں جانا۔ یہ صرف روزہ کا مقصد فاقہ کشی نہیں ہے، یہ اللہ اپنے بندوں کی ٹریننگ کر رہا ہے جب اللہ نے ان کو مغفرت کے راستے پر لے کے جانا ہے۔ اسی طرح جب انسان قسمیں کھا لیتا ہے تو اللہ اس کو روزے کی مشقت دیتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے ماہ میں قرآن اتارا اور اس کو اللہ نے کہا میں نے آپ کے لیے یہ مبارک مہینہ رکھا ہے، اور اس کا اجر و ثواب اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ اللہ نے قیامت کے دن جو آنے والا عذاب ہے، اس عذاب جو سب سے بڑا عذاب ہے جہنم کا، اس سے بخشش کے لیے ہمارے لیے رکھا ہے۔ اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک احادیث کے مفہوم کی طرف کہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کے مطابق کمی پیشی معاف، اللہ نے 5 انعامات امت محمدی کے لیے رکھے۔ ایک، جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو اس کے معدے سے آنے والی بدبو کو اللہ نے کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار سمجھا، اور اس کو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی اس خوشبو کے بدلے اس پہ انعامات کروں گا۔ دوسرا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تیری تقوی کی مضبوطی کے لیے شیطان کو جکڑ دیا۔
اور یہی تمہاری ابتدا ہے، تم ایک پٹری پہ چل پڑو گے۔ تیسرا، اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فرشتے تمہاری مغفرت کی دعا کرتے ہیں صرف روزے دار کے لیے۔ چوتھا، اللہ کریم آخری راتوں میں بخشنے کے لیے تمہیں انعام کی رات دیتا ہے۔ پانچواں، جنت کو روزے داروں کے لیے اللہ خاص سجاتا ہے اور ان کے راستے بناتا ہے۔ تو ناظرین کرام، بہت سی باتوں کو ادھر سے ادھر لے جائیں، لیکن قرآن اور حدیث میں دیکھا جائے تو اللہ نے ترتیب دے دی، جھوٹ سے بچتے ہوئے تقوی اختیار کیا، برائیوں سے پاک ہوئے، اور وہ ٹریننگ جب مکمل ہوئی، اس ٹریننگ کے نتیجے میں مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اللہ نے اس کو انعامات والی رات دے دی، جس کو طاق رات کہتے ہیں، اور اسی رات آپ کی بخشش ہے اگر تم اس کو پالو۔ تو اس کے لیے آپ کو اللہ کے ہاں اللہ کی عبادت کے لیے مشغول ہونا پڑے گا۔ دیکھتے رہیے واہ ٹی وی۔